بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اسلام کے تقاضے ہیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پروردگار عالم کی طرف سے دین کے پیغام لے کر آئے، اور ہمارے نبی آخری نبی سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو احکام اور جو عقائد حقہ لے کر آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد حقہ اور تمام ان احکام کی تکمیل فرمائی، اور خود پیغمبر نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اخلاق لے کر آئے تھے ان کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ ہدف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عقائد کو بیان کرنا، اور جسے کہا جائے کہ معرفت پروردگار عالم کے سلسلے میں جو انسان کے اندر جو خفتہ اور پوشیدہ چیزیں تھیں ان کو ابھارنا تھا۔ دیکھیے، ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارا موضوع یہاں پر جو ہے وہ عقائد ہے، اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جسے کہا جائے کہ خود شناسی کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی، اور انسان کی حقیقت کے موضوع پر گفتگو کی، روح اور جسم کے موضوع پر جو ہے وہ مختصراً گفتگو کی، خود شناسی سے خدا شناسی تک کے مطالب پر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر ان مطالب کو جو ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے مزید ریسرچ اور مزید تحقیقات جو ہے وہ کیجیے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر اور دوسرا موضوع علم اور معرفت کے بارے میں ہے کہ یہ علم اور معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہاں پر 4 پوائنٹ کو جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنے علاوہ دیگر اشیاء کو کیسے پہچانتا ہے۔ اپنے علاوہ دیگر اشیاء کو کیسے پہچانتا ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اس سے قبل کے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا جسم پروردگار عالم نے بنایا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں کان بھی عطا کیے ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں، اور ہمیں زبان عطا کی ہے، ہمیں ناک عطا کی ہے، اور جو جسے کہا جائے کہ حواس جو ہمارے ہیں، حواس خمسہ، وہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نابینا بھی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ کسی بھی برف پر یا کسی کیوبس پر، کسی بھی کولڈ ڈرنک پر رکھ دیں تو وہ بھی کہے گا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی گرم چیز پر رکھ دیں تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، کہے گا کہ یہ چیز گرم ہے، یہ میرے ہاتھ کو جلا رہی ہے۔ یعنی گویا وہ اس قوت لامسہ کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ پروردگار عالم کے بارے میں بیان کریں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ خدا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ خدا کا تصور ہر بشر کے ذہن اور عقل میں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایک مانتا ہے، کوئی دو مانتا ہے، کوئی 360 مانتا ہے خدا، کوئی کم و بیش، کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی کس کو، کوئی آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی جسے کہا جائے کہ سمندر کو مانتا ہے، کوئی پہاڑ کو مانتا ہے۔ جس نے جس قسم کی بھی طاقت کو دیکھا اس نے خدا مانا۔ لہذا انبیاء یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ خدا ہے اس کائنات میں۔ خدا کا تصور انسان کے ذہن میں، انسان کے اندر ہے، چاہے وہ کتنا ہی یعنی کسی بھی مذہب کا وہ پیروکار ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا، تشریف لائے، مقصد یہ تھا کہ وہ حقیقی مالک، حقیقی خدا کی معرفت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے کہ خدائے حقیقی کون ہے، اس کائنات کا حقیقی خدا کون ہے اور وہ کتنے ہیں۔ لہذا ہمارے عقیدے میں، اصول توحید میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ توحید، یعنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، توحید ہے، یعنی اللہ دو نہیں ہیں، تین نہیں ہے، 360 نہیں ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی صاحب قدرت و کمال ہے، وہی صاحب جمال ہے۔ لہذا انسان کے اندر جسے کہا جائے کہ یہ چیز پہلے سے جو ہے وہ موجود تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے تشریف لائے تاکہ وہ حقیقی معنی میں خدا کو روشناس کرائیں کہ انسان جو ہے وہ پہچانے۔ اور دیکھیے کیا خوب جو ہے وہ اس موقع پر کہا گیا ہے کہ ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو عقل کافی تھی، یعنی اہل نظر اگر انسان ہو اور اہل عقل ہو، اگر رسول نہ بھی آتے، 1,24,000 انبیاء نہ بھی آتے، یہ تو خدا کا لطف و کرم ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اگر رسول نہ بھی آتے، انبیاء نہ بھی آتے، کیونکہ پروردگار عالم نے عقل دی ہے، اور جو عقل سلیم کا مالک ہے وہ خود بخود پروردگار عالم کو پہچان لے گا۔ اگر رسول نہ آتے تو عقل کافی تھی، عقل کافی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے، عقل کی معرفت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری انبیاء ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جنہوں نے بتایا کہ خدا ایک ہے، خدا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ لہذا بچوں کو بھی جیسے کہ دیانت سینٹر میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور عقائد میں بھی ہے کہ فروع دین اور اصول دین، اور علاوہ اس کے یہ بتایا جاتا ہے کہ صفات ثبوتیہ، کہ وہ چیزیں کہ جو پروردگار عالم میں موجود ہیں، مطلب کہا جاتا ہے قدیم، قادر، حی، مرید، متکلم، صادق وغیرہ، اور صفات سلبیہ یعنی وہ چیزیں کہ جو پروردگار عالم میں نہیں پائی جاتی، مطلب مرکب ہونا نہیں پایا جاتا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو پتائی جاتی ہیں۔ لہذا اشیاء کو جو انسان اپنے علاوہ دیگر اشیاء کو پہچانتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، تو وہ انہی حواس خمسہ کے ذریعے سے پہچانتا ہے، اور انہی حواس خمسہ کے ذریعے سے رب تک جو ہے پہنچتا ہے۔ دیکھیے فلسفے میں ایک بحث ہے کہ کبھی انسان علت کے ذریعے سے معلول تک جاتا ہے، یعنی خدا کو پہچان لیا تو خدا کے ذریعے سے دیگر چیزوں کو پہچانتا ہے، اور کبھی معلول کے ذریعے سے خدا تک جو ہے وہ جاتا ہے، علت تک جاتا ہے۔ زیادہ تر کا تعلق اس سیکنڈ جو قسم ہے اسی سے ہے، یعنی معلول کے ذریعے سے علت کو پہچانتا ہے۔ یعنی ہم کائنات کی اشیاء کو دیکھتے ہیں اور کائنات کی اشیاء کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا آسمان کو ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا شامیانہ بغیر کسی ستون اور بغیر کسی پلر کے ہے، کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی اس میں شل نہیں ہے، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آسمان جھکا ہوا ہے، کہیں پر اس میں جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں پر اس میں جھول نہیں ہے۔ خود یہ آسمان کو دیکھنا ہی پروردگار عالم کو انسان جو ہے وہ پہچان سکتا ہے۔ خود بھی سورج چاند کا نکلنا اور غروب کرنا اور ڈوب جانا، یہ ایک عنوان ہے کہ انسان اپنے علاوہ دیگر اشیاء کو کیسے پہچانتا ہے۔ دوسرا عنوان، دوسرا پوائنٹ اس دوسرے ہمارے لیکچر کا یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ کون سی طاقت یا توانائی ہے جس کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے۔
پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کو جو قوت و توانائی عطا کی ہے وہ عقل کی قوت و توانائی عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جو چیز عطا کی ہے پروردگار عالم نے وہ ہے قلب، دل۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کان کے ذریعے سے اور دیگر اور حواس کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیز جو توانائی ہے وہ کیا ہے، عقل ہے۔ اور اس کے علاوہ کان کے ذریعے سے جب انسان کوئی چیز سنتا ہے علم حاصل کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے اسٹڈی کر کے جو وہ علم حاصل کرتا ہے، اور مثلا اور سب سے ایک جسے کہا جائے کہ دنیا کی انٹرنیشنل زبان جو ہے وہ کیا ہے، وہ اشاروں کی زبان ہے۔ اشاروں کے ذریعے سے بھی انسان علم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کتنے ہی مطالب، کتنے ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم بعض وقت سامنے والے کو اشاروں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں اور اس کو نالج دیتے ہیں۔ یعنی انسان اس میں کسی زبان کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے مجھے مثلا انگلش نہیں آتی، عربی نہیں آتی، میں کیسے سمجھوں، نہیں۔ اشارے کی زبان انٹرنیشنل زبان ہے۔ مثلا آپ گونگے بہروں کو دیکھیں کس طریقے سے ان کی ایک ہی لینگویج ہے وہ اشاروں کی۔ دنیا میں وہ کہیں بھی چلے جائیں وہی اشارے جب وہ استعمال کریں گے دنیا کی کسی بھی خطے میں، سامنے والا جو ہے وہ کیا ہے اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ پہچان لے گا، وہ جان لے گا۔ تیسرا موضوع ہمارا ہے انسان کو سب سے زیادہ معلومات کس طریقے سے حاصل ہوتی ہیں، عقلی، حسی یا قلبی صورت سے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ عقل تو خیر ہے ہی ہے، زیادہ تر جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ حس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ اگر عقل نہ ہو اور ہاتھ سے بھی چھوئے تو گویا وہ درک نہیں کر سکے گا کسی حد تک۔ یہ عقل ہی ہے کہ جو ہمیں انفارم کرتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ کیا ہے، ایسی ہے، فلاں چیز اس طریقے سے ہے۔ عقل کا بہت بڑا جو ہے وہ دخل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گویا حس ہے۔ حس جب انسان کسی چیز کو حس کرتا ہے تو وہ فوراً اپنا ڈیٹا جو ہے وہ حس کا قلب کی طرف اور جو ہے وہ دل کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، اور دل جو ہے وہ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے، یا جو بھی مثلا وہ دل کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ معلومات کے خزانے۔ اب رہی بات یہ کہ عقل کسے کہتے ہیں اور عقلی و قلبی اور حسی معلومات میں کیا فرق ہے، عقل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عقل جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ انسان کا ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز بھی انسان مثلا اپنے حافظے میں لے کر آتا ہے وہ حافظہ ہی اس کا گویا وہ عقل ہے۔ مثلا اگر آپ کتنے افراد کو دیکھیں خدا نخواستہ جن کا حافظہ غائب ہو جاتا ہے، گویا کہا جاتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، اور گویا عقل جو ہے وہ ان کی پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے، یعنی ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتے، کلمات بھی نہیں بنا سکتے، اور یعنی گفتگو بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، جسے کہا جاتا ہے کہ بعض وقت جو ہے وہ حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یا حافظہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی گویا ان کی وہ عقل جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ ختم ہو گیا، حافظہ ختم ہو گیا، یعنی وہ چیز کہ جو ہمارے نالج اور علم کو اسٹور اور یعنی جس اسٹوریج میں جو ہے وہ بھیجتی ہے، یعنی جب وہی پنہاں ہو جاتی ہے کہ ہماری وہ انفارمیشن اور وہ علم جو ہے وہ بھیجنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، تو اس چیز سے ہم استفادہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے، اور مثلا پھر ہم جو ہے وہ کیا ہے بعض وقت یہی وجہ ہے کہ مثلا جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے خدا نخواستہ کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں،
مثلا ان کی عقل جو ہے وہ کیا ہے، بعض وقت ان کا حافظہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا بعض وقت حافظہ غائب ہو جاتا ہے اور چند سیکنڈ چند منٹ کے لیے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مثلا کتنے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ کو پہچان لیا، 5 منٹ کے بعد آئیں ان کے سامنے تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کیا نام ہے آپ کا، یعنی اس وقت ان کا حافظہ بالکل کام جو ہے وہ نہیں کرتا۔ لہذا یہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس یعنی ہمارے اس عقل کو اور اس حافظے کو اور اس حفظ کرنے کی صلاحیت کو عقلی و قلبی اور حسی معلومات کے لیے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، کبھی کسی چیز کو قلب کے ذریعے سے، کسی چیز کو حس کے ذریعے سے، اور یہ تمام چیزیں چاہے وہ حسی ہوں یا قلبی ہوں، اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے تو حس کے ذریعے سے اور قلب کے ذریعے سے بھی جو انفارمیشن جو ہے وہ ہم اپنے حافظے تک منتقل کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے اس لحاظ سے۔ لہذا علماء جسے کہا جائے کہ اخلاق نے خود حافظے کے لیے بھی جو ہے وہ عقل کی سلامتی کے لیے بھی کچھ دعائیں جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہیں، اور حکماء نے بھی جو ہے وہ یعنی اس حافظے کو سالم اور برقرار رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ کھائی جائے کہ جس سے عقل جو ہے وہ کیا ہے مضبوط ہو جائے، اور عقل جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ یعنی سالم رہے اور حافظہ جو ہے وہ انسان کا مضبوط رہے۔ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں یعنی حافظے کی سلامتی کے لیے، عقل کی سلامتی کے لیے اور عقل سلیم کے لیے، کیونکہ دیکھیے عقل تو ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن عقل سلیم اور عقل سالم ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ کسی اور طریقے سے سوچ رہے ہوں، دوسرا کسی اور طریقے سے سوچ رہا ہوں۔ ایک کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیلا کھائیں تو راستے میں جو ہے وہ کیلے کا چھلکا ڈال دیں تاکہ کوئی پھسل کے گر جائے، اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن عقل سلیم اگر ہے تو اسے معلوم ہے کہ راستے میں جو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اس کی عقل سلیم کہہ رہی ہے کہ نہیں میں اٹھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کسی کا پیر اس کے اوپر پڑ جائے اور کوئی پھسل جائے۔ یہ عقل سلیم ہے کہ عقل اس کی جو ہے وہ سالم ہے، عقل سالم ہے۔ لہذا عقل سالم ہونا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو جو ہے وہ اگر سالم ہے تو اس کی قدر کرے اور اس کو محفوظ رکھے، اور اگر عقل سالم فرد نہیں ہے تو ایسے سلسلے میں دعاؤں کا سہارا لے، تقوی اور پرہیزگاری کا سہارا لے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنی اسٹڈی میں لائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کے سامان جو ہے وہ فراہم ہو سکیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ اس دوسرے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو کسی حد تک یہ عنوان کا خلاصہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میری نوجوان نسل اور جوان کہ جو اس وقت ہمارے اس لیکچر کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ امید ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے آپ کے سپرد جو ہے یہ امانتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور اس امانت کی حفاظت کیجیے گا اور اس کو آگے جو ہے وہ بڑھائیے گا۔ حقیقتاً یہی ہے کہ علم جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس پوائنٹ کو اور اس چیز کو جو ہے وہ آپ اپنے مزید تحقیقات کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو پھیلائیں۔ اور حقیقتاً یہی ہے کہ جتنا جو ہے وہ میں نے جو کچھ بھی اس مختصر وقت میں اس کا خلاصہ تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اس موضوع کی وسعت کے پیش نظر کئی رائٹرز اور کئی علماء، فقہا، مجتہدین اور کئی متحققین اور تحقیق کرنے والوں کی کتابیں موجود ہیں
کہ انسان کس طریقے سے دیگر اشیاء کو پہچانے یا انسان کے پاس وہ کون کون سی طاقتیں ہیں اور سب سے زیادہ معلومات کس طریقے سے حاصل ہو، یہ وہ چھوٹی اور اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ میں نے پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز نوجوان نسل خصوصاً کہ اس وقت جب کہ سمر ویکیشن بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ شروع جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر یہ 4-5-6 مہینے اسکول کالج یونیورسٹیز وغیرہ بند ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ چیزیں بند ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ علم کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، علم کو کوئی جسے کہا جائے کہ بند نہیں کر سکتا۔ ہاں، علم کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا قیدوا العلم بالکتب، علم کو لکھ کر قید کر لو، کہ جو کچھ بھی ہے آپ اس کو نوٹس کی صورت میں لکھیں، خلاصتاً کر کے جو ہے وہ لکھیں، چاہے 4 لائن کا آپ کا وہ نوٹ ہو، اور اس نوٹ کو جو ہے وہ کیا ہے اس کو پھر آپ جتنا جی چاہے پھیلائیں، جتنا چیز چاہے اس کے اندر وسعت پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کام کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔